ویورز کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک پالش مرغی فارمنگ سے متعلق ہے، اور یہ آج کا ٹاپک اسپیسیفکلی ہم نے گھریلو فارمنگ بزنس پلان کے طور پہ، یعنی کہ گھریلو اس کو آپ صرف ایک سیٹ سے سٹارٹ کر کے، جس میں 26,000 کی لاگت ہے اور ایک سال کا کہ 3 سال کے بعد 4 لاکھ روپے ماہانہ کمانے کی اس میں پوٹینشیل موجود ہے۔ یہ آپ سب کی خواہش کے اوپر اور سب کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اور پالش مرغی جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ انتہائی خوبصورت، اس میں تینوں کوالٹیز ہیں کہ اس میں سرمایہ کم، اور پالش جو ہے ایز اے فینسی ہین کے طور پہ رکھی جا سکتی ہے، اور اس کو کوئی پنجرے اسپیشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون کہ خواتین بھی گھر کے اندر صرف 3 پرندوں سے سٹارٹ لے کے یہ ایک بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو بزنس شروع کرنے سے، فیزیبلٹی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس کہ اس کو ایز اے پازیٹیو کے طور پہ لیں، اور اس کا جو ریٹرن ہے وہ صرف آپ کی محنت اور آپ کی جو نیک نیتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اس میں ہم 26,000 کی انویسٹمنٹ سے 4 لاکھ ماہانہ منافع تک کے پوٹینشیلس کا آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو میسر ہو سکیں۔ جو موضوعات ہیں اس میں ہم سب سے پہلے اس کی انٹروڈکشن، اوریجن اور ہیبیٹیٹ بتائیں گے، پھر اس کی فیمس ٹائپس بتائیں گے، ڈیزیزز، ان کا علاج اور ان کے احتیاط، اور بریڈنگ ٹپس اور انفارمیشن، اور کیجز کا سائز، اس جگہ کی ریکوائرمنٹ، اس کی خوراک کی ضروریات اور کاسٹ، اور آخر میں 3 سالہ بزنس پلان۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن، یہ ابتدائیہ اور ان کا قدرتی تعلق اور مسکن، جو ان پالش فینسی ہین کا، ان کے اوریجن جو ہے وہ اسپین سے سٹارٹ ہوئی۔ 1600 میں یہ ہالینڈ میں ٹرانسپورٹ ہوئے، اور اس کی جو ڈچ نے اس کی جو ورائٹیز ہیں وہ کریٹ کی، یعنی کہ اس کی جو ٹائپس ہیں، اور اس کا جو نام کی ریزن ہے وہ پالش ملٹری اس کو اپنے فیدر ہیڈس کے اندر اس کا فیدر استعمال کرتے تھے، اس لیے اس کو پالش ہین کا نام دیا گیا۔ اور 1800 میں یہ یو ایس اے میں اس کو ایز اے ٹریڈ وہاں سے متعارف ہوئے۔ اور جہاں تک اس کا قدرتی ماحول ہے، ہر طرح کا علاقے میں یہ رہ سکتے ہیں، ہر طرح کا علاقہ اس کو سوٹیبل ہے۔ 20 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں اس کا آئیڈیل ٹمپریچر ہے، جس کے درمیان آپ نے پنجروں میں بھی اس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے، اور اسپیشلی گرمیوں میں ان کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا، سورج کی روشنی میں نہیں رکھنا۔ اور اس کا جتنے بھی ماڈریٹ ٹمپریچر یعنی کہ درمیانے ٹمپریچر والے علاقے ہیں وہ اس کی فارمنگ اور بریڈنگ کے لیے سوٹیبل ہیں، اور زیادہ شدت اسپیشلی گرمیوں میں وہ زیادہ سوٹیبل نہیں ہے۔ جہاں تک اس کی بزنس ویلیو کا تعلق ہے تو اس کے اندر 10 گنا گروتھ کا پوٹینشیل ہے۔ جیسے 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ، یا ایک سیٹ کے اوپر 10 ٹائم، یعنی کہ آپ اسے 10 ٹائم 10 گنا سیٹ لے سکتے ہیں۔ یہ آگے ہم ویڈیو میں اس کو الیبریٹ کریں گے۔ اس کا جہاں تک لائف سپین یا اس کی فزیکل لائف ہے 5 سے 8 سال ہے، اور 10 سال تک بھی یہ کئی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن 5 سے 7 سے 8 سال اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کی ورائٹیز ٹائپس کے اوپر آتے ہیں، جس کے 16 ٹائپس ہیں، جس میں سے 8 ریکگنائزڈ ہیں، یعنی کہ ریکگنائزڈ امریکن پولیٹری ایسوسیشن، اس سے 8 ہی آپ دیکھیں، اور 8 جو ہیں نان ریکگنائزڈ ہیں۔ ٹوٹل 16 ورائٹیز ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سب سے خوبصورت گولڈن لیسڈ، یہ آپ دیکھیں گولڈن کلر میں انتہائی خوبصورت۔ بف لیس، یہ تھوڑا سا مائلڈ گولڈن کلر، اور اس میں تھوڑا وائٹ مکس، اور بلو ہے لیکن وائٹ کریسٹ کے ساتھ، بہت خوبصورت۔ اور یہ پیور وائٹ پالش، یہ اس کا اوپر سے لے کے نیچے تک تمام وائٹ میں، اور یہ وائٹ میں تھوڑا سا بلیک کا مکس کو سپلیش پالش کہتے ہیں۔ اور سلور لیسڈ، یہ سلور اور وائٹ کا مکس، اور وائٹ کریسٹڈ بلیک، یہ بہت کامن اور انڈے دینے میں بہت زیادہ بلیک کریسٹڈ وائٹ، یہ وائٹ لیکن بلیک کرسٹ کے ساتھ۔ اور ٹالبنٹ روسٹر، یہ گولڈ اور وائٹ کا مکس، بہت خوبصورت۔ یہ چھوٹی ورائٹی سلور فریزل میں 2-3 ورائٹیز آتی ہیں، یہ دوسری وائٹ فریزل،
یہ بھی وائٹ اس میں چھوٹی ورائٹی میں، وائٹ کرسٹڈ بلو بینٹم، بینٹم چھوٹی ورائٹی میں اور وائٹ کرسٹ اور بلو شیڈ کے ساتھ۔ یہ نان بیئرڈڈ وائٹ پالش، ایک بیئرڈڈ وائٹ پالش ہے، ایک نان بیئرڈڈ وائٹ پالش ہے، اور یہ پھر نان بیئرڈڈ ان کے اس کے تھوڑی داڑھی نہیں ہے اس کے گولڈن پالش، اور بیئرڈڈ یہ داڑھی کے ساتھ گولڈن پالش ہے، یعنی کہ اس کی داڑھی نیچے کی طرف ہے، اور یہ بیئرڈڈ بف لیسڈ ہے، یہ بف لیس کی دوسری جس میں بیئرڈ اس کی داڑھی بھی نیچے ہوتی ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کی سوٹیبل نسلیں ہیں اس میں ساری ورائٹی جو ہے وہ سوٹیبل ہے پاکستان کے انوائرمنٹس کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیماریاں، مرغی کی تمام بیماریاں، ان کا علاج اور ان کی احتیاط۔ سب سے پہلی بیماری کلمگی یا زہر نابی، جس کو انگلش میں بوٹلزم کہتے ہیں۔ اس میں جو چک ہے یا مرغا مرغی، اس کو ٹریمر یعنی کہ اس کا جسم کانپتا ہے اور باڈی جو ہے نا فالج زدہ ہے، پیرالیسز ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 1 ٹیبل سپون جو ایپسم سالٹ کا، اس کو آپ نے وارم واٹر یعنی کہ کوسے پانی کے ساتھ اور ڈراپر کی صورت میں ہر روز دینا ہے۔ اگلی بیماری فاؤل کولرا یا جس کو ہیضہ بھی کہتے ہیں۔ ہیضے کی صورت میں آپ دیکھیں کہ اس کے قوم جس کو کنگھی کہتے ہیں اور ویٹنگز، اس کے سویلنگ آ جائے گی اور ماؤتھ اور نیزل ڈسچارج سٹارٹ ہو جائے گا، گرینش اور یلوش ڈائریا اور جوائنٹ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور سانس کی میں مشکل آتی ہے، اور سر کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے، اور یہ بیکٹیریا ہے اور سلمونیلا سے ہوتا ہے، اور یہ اینٹی بیکٹیریا سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شدید زکام انفیکشس کوریزا، اس میں ہیڈ اور آئی لیڈس یعنی کہ آنکھوں پہ سویلنگ آ جاتی ہے، اور اس کے پر کے نیچے وہ ویٹ یعنی کہ تھوڑے سے آپ کو نمی زدہ نظر آئیں گے۔ اس سے اینٹی بائیوٹک سے اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے۔ اینٹی بائیوٹک جہاں تک ہے ڈاکسیسیلین یا زیادہ سلمونیلا سے کرنے کے لیے سیفلور سب سے ریکمینڈڈ میڈیسن، ڈاکسیسیلین اور سیفلور۔ تھرش یا جس کو کلا یا جس کو چھالا بھی کہتے ہیں، اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کی بیک سائڈ پہ نیزل ایریا میں، اینل ایریا میں ریش اور وائٹ سبسٹانس آپ کو نظر آئے گا۔ اس کو اینٹی فنگل سے، اس کو کوئی اینٹی بائیوٹک سے نہیں بلکہ اینٹی فنگل، جس کو پاکستان میں جو فلیجل ہے، فلیجل کے 4 دن فلیجل دینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی ویکسین نہیں ہے۔ فلیجل کو دینے کا طریقہ کہ آپ اس کو پانی میں ملا کے اور پانی صبح سے شام تک 5 دن کے لیے رکھیں اور پرندہ خود ہی پانی پی لے گا۔ مشی چک، جس کو ناتوان، لاغر، نرم چوزا، یہ جو اس میں سے چوزے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ہیچنگ کے بعد یعنی کہ انڈے سے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے یہ سویلنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کے مڈل سیک میں یہ سویلنگ آتی ہے، اور اس کو بھی اینٹی بائیوٹک سے، اور اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ اینٹی بائیوٹک جو جیسا آپ کو بتایا کہ جو بھی بازار سے اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے سفید پیشش یا جسے پلورم بھی کہتے ہیں، یہ وائرل ڈیزیز ہے، اور چک جو ہے وہ وائٹ پیسٹ جو ہے اس کے اینل کے اراؤنڈ اس کو چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، اور اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اور وائرل ڈیزیز ہے، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہوتی ہے اور باڈی کے اندر اینٹی بائیوٹکس بھی پیدا کرتی ہیں۔ اس کا صرف روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور میڈیسن اس پہ زیادہ افیکٹ نہیں کرتی، لیکن آپ اس کو صرف کوئی پیراسیٹامول وغیرہ ساتھ دے سکتے ہیں۔ چنڈی تلی یا بمبل فٹ، جس میں کوئی انفیکشن ہونے کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے جو پاؤں ہے، پنجہ ہے، اس کے نیچے طرف آپ کو جیسے کالا سپاٹ نظر آ رہا ہے، اس طرح کی انفیکشن، اس کو اگر زیادہ ہو جائے تو صرف یہ سرجری کے طور پر ٹھیک ہوتی، سرجری سے ٹھیک ہوتی ہے، اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے خطرناک بیماری جس میں فوراً ڈیتھ، پہلے ایوین انفلوئنزا جس کو H9 یا ایوین انفلوئنزا وائرس یا برڈ فلو بھی کہتے ہیں، جس میں فوراً ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس میں پرندہ جو ہے وہ ڈھیلا اور اس کو بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کے انڈے کی جو باہر شیل ہے وہ بالکل سافٹ ہو جاتا ہے،
اور اس کے جو سر جو ہے اس میں سویلنگ، آئیلیٹس اور اس کے جو کنگنی ہے اس میں سویلنگ آ جاتی ہے اور نلاہٹ آتی ہے اس کے کنگنی میں، ڈائریا اور نیزل ڈسچارج۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اوسلٹا میور، ٹیمی فلو جس کو زینا میور، ریلنزا یا پیرا میور، یہی ریبی ویب جس کو کہتے ہیں، یہ فوراً سمٹمز اپیئر ہونے کے فوراً بعد دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی بیماری ہے جو نیو کاسل ڈزیز ہے، جس کو رانی کھیت بھی کہتے ہیں، یہ بھی پورے کے پورے فلو کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا صرف اور صرف علاج جو ہے وہ ویکسینیشن ہے اور اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ آگے ویکسینیشن والے پورشن میں ہم اس کو کور کریں گے اور ویکسینیشن سے اس کا کنٹرول جو ہے 100% وہ پاسبل ہے۔ فاؤل یا جس کو ایوین پاکس بھی کہتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کے سر اور اس کے چونچ سب میں دانے نکل آتے ہیں، اور اس کا جو قدرتی علاج وہ السی بیج، اس کے خوراک میں ہر دوسرے تیسرے دن تھوڑے بیج ڈال دیں، اور اس کا جو باقی میڈیکل علاج ہے وہ تھوجا 30 ہے، بیسیکلی ہومیوپیتھیکل لیکن 100% افیکٹو۔ اس کے 3 سے 4 دن آپ 4-5 قطرے پانی میں ڈال کے پرندے کو پلائیں، یا آپ کامن بھی دے سکتے ہیں، یہ اس کا بڑا افیکٹو علاج ہے۔ اور جو پیٹ کے کیڑے ہیں، اس کا جو قدرتی علاج وہ ایپل ونگر یا سیب کا سرکہ اور کدو کے بیج، یہ آپ خوراک میں اس کو ڈال کے وقتاً فوقتاً دے سکتے ہیں، جو کہ کیڑوں کو روک تھام میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا جو میڈیکل علاج ہے وہ ڈی وارمنگ ہے۔ ڈی وارمنگ جو ہے البینڈازول سے کی جاتی ہے، اور وہ ڈی وارمنگ والے پورشن میں ہم اس کی سارا میڈیکیشن آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں احتیاط یا پریونشن والے پورشن پہ، جو کہ میرے نزدیک بیماری کے علاج سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیماری کو آپ روک ہی سکتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، اور سارے کا سارا بزنس جو ہے وہ بیماری کے روک تھام پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی پروفٹ کی بات کرتے ہیں وہ سارے کا سارا پروفٹ جو ہے وہ بیماری کے کنٹرول پر منحصر ہے۔ اس لیے آپ نے اس پورشن کو جو ہم آپ کو مورنگا یا جس کو سوانجنا کہتے ہیں ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، یہ قدرتی انتہائی مؤثر علاج، اور یہ مفت علاج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہر جگہ اس کے درخت مل جاتا ہے آپ کو، اس کے آپ نے پتے توڑنے، پتوں کو خشک کرنا ہے، خشک دھو کے خشک کریں اور اس کو سکھا کے آپ پیس لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس پاؤڈر کو اس کی خوراک میں ڈال دیں اور اس کے پانی میں ڈال دیں، بس یہی اس پاؤڈر کے اندر 46 اینٹی آکسیڈنٹس، 36 اینٹی انفلیمیٹری یعنی بخار، درد، اومیگا 369 انڈے دینے کی صلاحیت بڑھاتی ہے، 20 امینو ایسڈ ہیں، اور 90 سے زیادہ اس کے اندر بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ یقین جانیں کہ آپ اس کا جب استعمال کریں گے تو کسی طرح کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اور اس کے اندر جو باقی انرجی ویلیو ہے وہ دودھ سے زیادہ اس کے اندر کیلشیم، اور کیرٹ سے زیادہ وائٹامن اے، یوگرٹ سے زیادہ پروٹین، بنانا سے زیادہ، کیلے سے زیادہ پوٹاشیم، اورنج سے زیادہ وائٹامن سی، بادام سے زیادہ وائٹامن ای۔ اور یہ جو ہے بخار بیسیکلی جو مین اس کے جو ریزن ہے بیماری کی، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے امیون سسٹم کو، بیماری سے بچاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی بلڈ سرکولیشن کو، اور اس کے ویٹ مینجمنٹ کو، اور انرجی کو یہ بڑھاتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ویکسینیشن۔ جیسے آپ کو بتایا تھا این ڈی یا نیو کاسل ڈیزیز، اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہر مہینے آپ لازمی کروائیں۔ ایونیو بائی میرل 550,000 برڈس کی، لساٹا بائی ہلٹن 250,000 برڈس کی، انٹرویک کی 300 روپے کی 1000۔ اس کو آپ نے پانی میں ملا کے، ٹھنڈے پانی میں برف کے ساتھ دھوپ سے بچاتے ہوئے، یہ آپ نے پرندوں کو صبح یا شام کو لازمی دینا ہے۔ باڈی ویٹ میل 2 سے 5، فیمیل 2 kg کا حساب سے آپ جب ڈیوارمنگ کریں گے تو البینڈازول جو ہے 1 گرام پاؤڈر جو ہے 6 کلو باڈی ویٹ کے حساب سے پانی میں ملا کے یا خوراک پہ ڈال کے آپ ہر مہینے 1 ہفتہ پہلے ڈیوارمنگ کے ساتھ ہی آپ۔ ابھی ہم چلتے ہیں بریڈنگ ٹپس اور دیگر اہم معلومات کی طرف، جس میں ہم جیسے ہم آپ کو بتایا کہ اس میں ہم لوسٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ہائیسٹ منافع کا ڈسکشن کریں گے۔ جوڑا آپ نے پیور بریڈ کا لینا ہے۔ جوڑے کی ایک ٹرائیوسائڈن کے 1 میل اور 2 فیمیل 11,000 روپے کی کاسٹ ہے،
اور نیا یا بالکل فریش بریڈر لینا ہے اور پرانا نہیں لینا، اور مارکیٹ سے مت لیں، کسی اچھے ریلائبل فارم سے آپ نے ضرور لینا ہے۔ نر مادہ کی پہچان آپ کو یہ پیچھے جو بڑے سائز میں یہ نر ہے اور جس کی گود تھوڑی سی پراپر ہوتی ہے، گول ٹائپ کی مادہ ہے۔ 20 سے 35 ڈگری کا سینٹی گریڈ ٹمپریچر آپ نے کیج کا مینٹین رکھنا ہے اور گرمیوں میں ڈائریکٹ دھوپ سے بچانا ہے۔ بریڈنگ کی عمر 6 to 9 منتھس کی ہے، یہ پراپر ہے۔ 4 منتھس کے بعد بھی یہ انڈے سٹارٹ کر دیتے ہیں، 200 انڈے ایک سال میں، 4 سے 12 مہینے کے درمیان میں۔ 97.5 to 99 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر جو آپ نے انکوبیٹر کا رکھنا ہے۔ انکوبیٹر آپ نے لازمی لینا ہے جو کہ 15,000 روپے کی کاسٹ ہے، اور اس میں نمی کا تناسب جو 50% پہلے 18 دن کے لیے، پھر 60% آخری 3 دن، اور انڈوں کو 3 دفعہ پہلے 18 دن صرف روٹیٹ کرنا ہے، آخری 3 دن آپ نے انڈوں کو روٹیٹ نہیں کرنا۔ یہ انکوبیٹر میں ٹمپریچر ہیومیڈیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ 21 دن اس کا انکوبیشن ٹائم ہے، جس میں سے 18 اور 3 دن آپ نے ضرور سوچنا ہے، اور 20 سے 30 انڈے کی ایک کلچ میں ہے، ٹوٹل 200 انڈے اس کے پورے سال میں آتے ہیں، اور ایوریج سروائیول جو ہے وہ 200 انڈے ایک ہین کے، تو 20 چک ہم نے ہر ہین پہ کیلکولیٹ کیے ہیں، یعنی کہ 10 ٹائمز۔ ابھی کیجز سائز اور جگہ کی ریکوائرمنٹ، پنجروں کا سائز اور جگہ کی ضرورت کے متعلق بات کریں گے۔ ایک ٹرائیو سیٹ یعنی کہ جس میں ایک میل اور 2 فیمیل ہوتے ہیں، اس کے لیے 7x5 اور ہائٹ 7 فٹ کی کافی آئیڈیل پنجرہ ہے۔ اور جہاں تک پنجرے کی قسم یا ٹائپس کا تعلق ہے، یا ویڈیو میں آپ دیکھیں، یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے یہ ایک سیٹ رکھا ہے جس میں ایک میل اور 2 فیمیل، اور آپ یہ دیکھیں 5x7، اور اس میں ہائٹ تھوڑی ہے، اتنی ہائٹ کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 7 فٹ کا رکھیں ہائٹ تو وہ زیادہ ہیلدی رہنے کی۔ یہ تقریباً 3.5 فٹ ہائٹ ہے اور 5x7 کا یہ سائز ہے۔ یہ بھی بہت اچھا ہے، اس میں اچھی بریڈ کر لیتا ہے، ہر سیٹ اچھی بریڈ کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں آپ کو ایک مرغا جو کہ موو کر رہا ہے، اور 2 اس کے ساتھ مرغیاں ہیں۔ ابھی چلتے ہیں ہم اس کی فیڈ کی ضروریات اور اس کی ہم کاسٹ بھی فیڈ کی کیلکولیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ گھریلو ضروریات یعنی کہ جو آپ کا سامان کچن کا سامان اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس میں جو مکس دانہ یا مکس گرین فیڈ اور پالک اور تمام ویجی جو بھی کچن سے بچتی ہیں، اور اس کو چپاتی ٹکڑے بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سٹارٹر کرامز جس کو 9 نمبر کہتے ہیں، لیئر فیڈ 13 نمبر، وہ آپ نے کچھ ڈالنی ہے۔ مکئی اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے، اس میں فائبر اور پروٹین کم ہے، لیکن اس کے اندر وائٹامن اے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہونے کی وجہ سے یہ پیٹ کے بیماریاں وغیرہ ان کا کنٹرول میں رہتی ہیں۔ اگلا جو ہے باجرہ۔ باجرے کے اندر فیٹ جو ہے یعنی کہ چکنائی ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن پروٹینز جس سے گوشت بنتا ہے، جس سے انڈے کی پروڈکشن بہتر ہوتی ہے، انڈے کا زردی بہتر بنتی ہے، ایمبریو بہتر بنتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خالی باجرہ بھی ڈال دیں تو وہ بھی کافی ہے۔ ویٹ، گندم۔ گندم جو ہے وہ اس کے وزن بڑھانے میں کام آتی ہے، فیٹ اس میں کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر سلفر اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں۔ سلفر کی وجہ سے جو اس کا مولٹنگ ہے، پت جو جھڑتے ہیں، اس کے لیے بڑا کارآمد غذا ہے۔ بریڈنگ کے لیے خوراک میں بھانگ کے بیج اور ڈی سی پی یعنی ڈائی کلورک فاسفیٹ آپ ایڈ کر دیں، اور خوراک کا جہاں تک خرچہ ہے تو ایک 50 کلو کی بوری 1100 کی، 1400 کی، 2200 بھی مختلف علاقوں میں اس کا ملتا ہے۔ پرندے کی ایک دن کی خوراک 100 گرام، لیکن جیسے ہم نے بتایا آپ اس کو کچن کی جو لیفٹ اوور ہے اس کے اوپر بھی اس کو آرام سے پال سکتے ہیں، ایک سیٹ کو اتنے میں پالنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے آپ خوراک کے خرچے کی طرف زیادہ پریشان نہ ہوں۔ ابھی ہم بزنس پلان اور فیزیبلٹی کی طرف آتے ہیں، جو کہ مین ہمارا سیگمنٹ ہے آج کی ویڈیو کا۔ جیسا آپ کو بتایا 3 سال کا بزنس پلان ہے۔ سٹارٹ میں آپ نے ایک ٹرائل سیٹ جس میں ایک میل 2 فیمیل لینے ہیں، اور 11,000 روپے اس کی کاسٹ ہے۔ انکوبیٹر آپ نے 200 انڈوں کا لینا ہے جس کی 15,000 کاسٹ ہے، یعنی کہ ٹوٹل 26,000 کاسٹ آپ کی آئے گی۔ اور پنجرے میں اگر آپ کے پاس پنجرہ نہیں بھی ہے، آپ اس کو اوپن رکھ دیں، کسی ڈبے میں ڈال دیں اس کے خرچے کی طرف، ٹوٹل آپ کا 26,000 کا خرچہ چاہیے۔ اور پہلے سال میں 2 مرغیوں سے 20 بچے ہر ایک کے سروائیول ریٹ تو 40 پیس، یا اس میں آدھے آدھے کریں تو 20 مرغیاں آپ کو 1 سال کے بعد اویلیبل ہوں گی۔ دوسرے سال کے سٹارٹ پہ 20 مرغیاں پہلے سال کی اور 2
اسٹارٹ والی، یعنی کہ 22 مرغیاں، ان کے پھر 20 بچے، تو 440، اور ان کو اگر آدھے مرغیوں کاؤنٹ کریں تو 220 مرغیاں آپ کو مزید آ گئی تیسرے سال میں، 220 مرغیاں یہ، اور 22 مرغیاں جو ہیں پہلے اور دوسرے سال کی، تو ٹوٹل ملا کے 242 مرغیاں آپ کو تیسرے سال میں آپ کو مل گئی۔ ان کے ہر ایک کے 20 بچے جو ہے نا سروائیول ان کے جو بچ جاتے ہیں، ادروائز ہر مرغی 200 انڈے دیتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ہر مرغی کا 10 ٹائمز لیس، یعنی کہ 20 ٹوٹل چکس ہیں جو کہ زندہ بچ جائیں گے، اس پہ کاؤنٹ کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ بھی بچ سکتے ہیں، وہ آپ اس کا اندازہ کر لیں گے کتنے زیادہ ہے، لیکن 4840 بچے، اور 1000 کا آپ کمرشل ریٹ پہ بھی، تھوک ریٹ پہ بھی بیچیں تو 48 لاکھ روپے آپ سال کا، یا 4 لاکھ روپے مہینہ آپ کو گارنٹیڈ آمدنی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سپیس کی ریکوائرمنٹ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے۔ اور جو اس کے کامیابی کے راز ہیں، جیسے ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں، تو اس ویڈیو میں بھی یہ ہے کہ 7 کامیابی کے راز ہیں۔ سب سے پہلا جوڑے کا چناؤ، جوڑا ہمیشہ پیور بریڈ کا لینا ہے، کسی اچھے فارم سے لینا ہے، پیسے کا اپنے پیسے کی لالچ نہیں کرنی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ٹرائیو سیٹ 11,000 روپے کا اچھی ورائٹی کا آتا ہے، تو 11,000 روپے کا لیں، اور مزید مکس ورائٹی نہ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پنجرے کا سائز اس میں اتنا میٹر نہیں کرتا، ڈائٹ ہم نے بتائی ہے اس کو کسی طرح کی بھی، لیکن آپ اس میں لیئر تھوڑی سی آپ لیئر ڈالیں 13 نمبر اور 9 نمبر ڈالیں، اور بچی کھچی خوراک ڈال دیں، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ماحول کا بھی اس میں اتنی پریشانی نہیں ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیں، اور صاف ستھرائی کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور ٹمپریچر ہیومیڈیٹی کا اسپیشلی جو انکوبیٹر میں وہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اور مارکیٹنگ کے لیے بھی آپ کا کلیبوریشن جو ہے کسی ایکسپورٹر سے یا خریدنے والے سے، وہ بہت ضروری ہے۔